الصلاة خير من النوم۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایک ایسی لڑکی کی کہ جب وہ مری اور جب اسے دفن کیا جانے لگا تو کیا دیکھا کہ ایک خوفناک سانپ اس لڑکی کی قبر میں بیٹھا تھا اور اس کا انتظار کر رہا ہے۔ عبرت حاصل کرنے کے لیے آج کی اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھے گا، اور اگر آپ نے ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیو کی اپڈیٹس آپ کو وقت پر ملتی رہے۔ پیارے دوستو، کسی دفعہ کی بات ہے کہ ایک علاقے میں ایک لڑکی کا انتقال ہو گیا۔ اس کی لاش کو اور میت کو کفن پہنانے کے بعد اس کی نماز جنازہ پڑھا دی گئی، اور اس دوران قبر کی کھدائی کا کام بھی مکمل ہو گیا۔ اس کے بعد اس نوجوان لڑکی کو قبرستان میں لایا گیا، اور لاش کو جیسے ہی قبر دیکھنے لگے تو لوگوں نے دیکھا کہ قبر میں خوفناک سانپ نکل آیا ہے۔ دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا کہ وہ لاش کا انتظار کر رہا ہے۔ یہ دیکھ کر سب لوگ ڈرنے لگے اور گھبرانے لگے۔ اس کے بعد ان لوگوں نے اس قبر کو بند کر دیا اور ایک قبر کی کھدائی کی، دوسری قبر کھدائی کی گئی۔ جب قبر کو کھودا گیا تو اس میں کوئی چیز نہیں تھی، لیکن جیسے ہی لاش کو لایا گیا تو پھر سے وہی سانپ آ گیا تھا جو سانپ پہلے قبر میں موجود تھا۔ ان لوگوں نے تیسری مرتبہ قبر کھودی، لیکن اس میں بھی وہی والا سانپ موجود تھا۔ ان لوگوں نے ایسی بہت ساری قبریں کھودی، لیکن ہر قبر میں وہی سانپ موجود ہوتا تھا۔ اس کے بعد بالآخر لوگوں نے عالم صاحب سے رابطہ کیا اور انہیں سارا ماجرا سنا دیا۔ عالم صاحب نے بتایا کہ اس لڑکی نے ضرور دنیا میں کوئی بہت بڑا گناہ کیا ہوگا، اس کو گناہ کی سزا اللہ تعالیٰ اسے دے رہا ہے۔ تم اس لڑکی کی قبر جس جگہ بھی کھودو گے تو یہ سانپ وہاں پر موجود ہوگا، لہٰذا تم اسے اسی حالت میں دفن کر دو۔ اللہ اکبر! کتنا خوفناک منظر ہوگا۔ بالآخر اسی لڑکی کو اسی قبر میں تدفین کر دی گئی، اور تدفین کے بعد سبھی لوگ اپنے گھروں کی اور چل دیے، لیکن کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ بات اٹک گئی کہ اس لڑکی نے ایسا کون سا گناہ کیا ہوگا جس وجہ سے اسے ایسی سزا دی جا رہی ہے۔ اب کچھ لوگوں کے دلوں میں یہ بات جاننے کی خواہش پیدا ہو گئی، وہ لوگ آخر ایسا کیا گناہ کیا تھا جس کی سزا اللہ تعالیٰ اس کی بیٹی کو دے رہے ہیں۔ یہ سن کر اس کا باپ رونے لگا اور روتے ہوئے کہا کہ مجھے یہ بات بتاتے ہوئے شرم آ رہی ہے، لیکن سنو، اپنی بیٹیوں کو یہ بات بتاؤ تاکہ اپنے چہرے پر میک اپ لگایا کرتی تھی اور ہونٹوں پر لپسٹک لگا کر بازار جایا کرتی تھی، بازار میں غیر مردوں کے سامنے گھوما کرتی تھی اور لڑکوں کے ساتھ جھوٹی محبت کیا کرتی تھی۔ ہم نے اپنی بیٹی کو بہت سمجھایا، بہت سمجھانے کی کوشش کی، مگر اس نے ہماری ایک بھی نہ سنی۔ پیارے دوستو، دنیا کو یہ دکھانا ضروری تھا کہ دیکھو اس عورت کا کیا انجام ہوا، اس کو کیسا خوفناک عذاب دیا گیا کہ بے پردہ خواتین اس واقعے سے عبرت حاصل کریں اور گناہوں سے توبہ کریں۔ ہو سکتا ہے کہ شیطان کسی کو وسوسہ ڈالے، یہ واقعہ سچا بھی ہے یا نہیں، بالفرض یہ سچ نہ بھی ہو، غیر ضروری فیشن پرستی اور بے پردگی کو بھی تو جائز ثابت نہیں کر سکتا۔ حدیث پاک میں ناجائز فیشن کا عذاب ملاحظہ فرمائیے۔ سرکار مدینہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، میں نے کچھ ایسے لوگ دیکھے جن کی کھالیں آگ کی کینچی سے کاٹی جا رہی تھی۔ میرے استفسار پر بتایا گیا کہ وہ لوگ ہیں جو ناجائز اشیاء سے زینت حاصل کرتے تھے، اور میں نے ایک گڑھا بھی دیکھا جس میں چیخو پکار کی آوازیں آ رہی تھی، اور میرے پوچھنے پر بتایا گیا کہ یہ وہ عورتیں اشیاء سے ناجائز زینت حاصل کیا کرتی تھی۔ تو پھر یاد رکھیں کہ نیل پولش کی طرح ناخنوں پر زنگ جاتی ہے، لہٰذا ایسی حالت میں وضو کرنے سے نہ وضو ہوتا ہے نہ نہانے سے غسل ہوتا ہے۔ جب وضو اور غسل نہ ہو تو نماز بھی نہیں ہوتی۔ اس بدنصیب فیشن پرست لڑکی کی داستان غم نشان سن کر عبرت حاصل نہیں کریں گی جو شیطان کے اکسانے پر ہیلے بہانے کرتی رہتی ہیں۔ ہمیں مجبوری ہے، ہمارے گھر میں کوئی
پردہ نہیں کرتا خاندان کے رواج کو بھی دیکھنا پڑتا ہے یا پھر سے یہ کہ ہمارا خاندان پڑھا لکھا ہے؟ سادہ لڑکی کے لیے تو ہمارے یہاں کوئی رشتہ بھی نہیں لیتا۔ کیا خاندانی اور نفس کی مجبوریاں آپ کو عذاب قبر سے نجات دلائیں گی؟ کیا آپ بارگاہ خداوندی میں اس طرح کی کھوکھلی مجبوریاں آپ بیان کر کے اس طرح سے چھٹکارا حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ اگر نہیں تو ہر حال میں نہیں تو آپ کو پھر ہر صورت میں بے پردگی سے توبہ کرنی ہوگی۔ ہرگز شیطان کے اس بہکاوے میں مت آئیے جیسے کچھ نادان لوگ کہتے ہیں کہ دنیا ترقی کر گئی ہے۔ معاذ اللہ، چادر اور چار دیواری تو انتہا پسند مسلمانوں کا نعرہ ہے۔ اب تو مردوں اور عورتوں کا شانے سے شانہ ملا کر کام کرنا چاہیے وغیرہ وغیرہ، لیکن ایک مسلمان کے لیے قرآن پاک کی دلیل ہی کافی ہوتی ہے۔ لہٰذا دل کی آنکھوں سے قرآن مجید کی یہ آیت کریمہ پڑھیے جس کا ترجمہ ہے، اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو اور بے پردہ نہ رہو جیسے اگلی جاہلیت کی بے پردگی بازاروں اور شاپنگ سینٹرز میں بے پردگی کے ساتھ آنے جانے والیوں، خود کو مخلوق ترغیب کاریوں کی زینت بنانے والوں، مخلوق تعلیم اداروں میں تعلیم پانے والیوں، اسکولوں اور کالجوں میں نام محرم استاذوں سے پڑھنے والوں اور نام محرم کو پڑھانے والوں، دفتروں، کارخانوں، شفا خانوں اور مختلف اداروں میں مردوں کے ساتھ بے پردہ یا خلوت یعنی تنہائی میں یا اندیشہ فتنہ ہونے کے باوجود مل جل کر کام کرنے والیوں کو دعوت فکر دے رہے ہیں۔ پیارے دوستو، موت کا ذائقہ تو ہر ایک نے چکھنا ہے اور قبر کی اندھیری کوٹری میں تو ہر ایک نے جانا ہے، لیکن ہم لوگ دنیا کی رنگینیوں میں اس قدر مگن ہو چکے ہیں کہ ہم قبر کو بھول گئے ہیں۔ لیکن قبر ہمیں نہیں بھولی، یہ قبر ہمیں ہر وقت یاد کرتی ہے۔ دنیا میں اگر ہمیں مچھر بھی کاٹ لے ہم سے برداشت نہیں ہوتا، قبر میں اگر سانپوں اور بچھوؤں نے ڈیرے ڈال دیے تو کیسے برداشت ہوتا؟ یہ لمحہ فکریہ ہے، سوچیں اور اللہ رب العزت کے حضور حاضر ہو کر اپنے گناہوں سے توبہ کریں۔ بے شک میرا اللہ بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے، تو ہمیں ضرور معاف فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر دین کو مکمل کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ کے ذریعے سے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے ذریعے سے ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ بتا دیا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اس پر عمل کر کے کس طرح سے کامیابی حاصل کی، کس طرح سے دنیا میں ہوتے ہوئے جنت کی بشارت انہیں ملی، اس کے لیے انہوں نے محنت کی، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق زندگی کو گزارا ہے۔ اللہ کی راہ میں دین اسلام کی خاطر کیسے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے انہی انسانوں کو جنت کا سردار بھی بنایا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور لاڈلی بیوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تمام عورتوں کے لیے مثل راہ ہیں۔ جس طرح سے انہوں نے اپنی زندگی کو گزارا، اگر تمام عورتیں اپنی زندگی کو انہی کی زندگی کے مطابق ڈھال لیں تو نہ صرف اس دنیا میں کامیابی ملے گی بلکہ آخرت کی کامیابی بھی پکی ہے۔ بلکہ انسان خطا کا پتلا ہے، خطائیں، غلطیاں، کوتاہیاں ہو جاتے ہیں تو اپنے رب کے حضور سر سجود ہو کر اپنی ان خطاؤں، لغزشوں اور معافی طلب کرتے رہیں۔ بے شک اللہ بڑا ہی مہربان اور رحمان ہے، رحم کرنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں اور ہر دم ہر وقت اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتے رہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا ایمان پر خاتمہ فرمائے، آمین ثم آمین۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں، اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں، اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔